پیر کے دن کسی بھی وقت دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہی وہ تماشا ہوگا کہ ایک دن میں کروڑوں بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ اللہ والو، پیر کے دن اگر کوئی بندہ نئے ہفتے کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیر کا سورج نکلتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، ہر طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں وہ سونا ہو جائے، تو پیر کے دن کسی بھی وقت سب کام چھوڑ کر ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ والو، آج پیر کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا جو وظیفہ ارجنٹ بیسس پر ہر مشکل پریشانی کا حل لے آتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد کاروبار کا مالک بن جائے، جلد از جلد اس کے پاس رزق اور دولت کے خزانے آ جائیں، جلد وہ اپنے ذاتی مکان، گھر، گاڑی، دولت اور شہرت کا مالک بن جائے۔ تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر جو لوگ اپنی تنگ دستی سے، اپنی پریشانیوں سے تنگ آ چکے ہیں، تھک ہار چکے ہیں، وہ پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ ارجنٹ بیسس پر ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ اگر کوئی در کا بیکاری، فقیر اور تنگ دست آدمی، تنگ دست بہنیں، بھائی، بیٹیاں، جو کوئی بھی ہے، صرف پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے، بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے، انشاءاللہ صبح پڑھے گا تو شام تک کروڑوں کا مالک ہو جائے گا۔ شام کو پڑھے گا تو جس حاجت، جس مقصد، جس خواہش کی نیت کر کے پڑھے گا، وہ صبح ہونے سے پہلے راتوں رات ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، پیر کا دن ایک نئے ہفتے کا آغاز ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ پیر کے دن جوش و جذبے کے ساتھ کام پر جاتا ہے، زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس ہفتے میں زیادہ کمائی کروں گا، زیادہ کوشش کروں گا۔ اگر آپ پیر کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھ لیتے ہیں، آپ دکان پر بیٹھتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ اپنے راستے سے رکاوٹوں، بندشوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنے اوپر رحمتوں، برکتوں کی برسات چاہتے ہیں، پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی وہ تماشا ہوگا کہ آپ کی کامیابی کو دیکھنے لوگ دور دور سے آئیں گے۔ آپ کی کامیابی کو دیکھ کر لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ والے ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیرے حالات بدل دیے۔ اگر آپ فوری طور پر مالا مال ہونا چاہتے ہیں، فوری تندرستی، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے۔ آج کا وظیفہ، اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کسی بھی حاجت و مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام تک نہیں لے رہا، قرض دار دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں، آپ کے دوست، احباب، رشتہ دار، بہن بھائیوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، صرف پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ قرض داروں کے قرض سے نجات ہو جائے گی۔ اگر اسی طرح بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ پریشان ہیں رشتوں کی وجہ سے، پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے، بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی نظر بد اور حسد کا شکار ہے، اگر کسی نے آپ کے کسی بھی کام میں، کسی بھی مقصد میں جادو جینات سے بندش کروا دی ہے، آپ بے شمار کوششوں کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، در در کی ٹھوکروں سے جان نہیں چھوٹ رہی، تو پیر کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، فرمایا بے روزگار ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک دوسرا بندہ آیا،
اس نے کہا کہ بے اولاد ہوں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے اپنے مسئلے کو بیان کیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک پاس بیٹھے بندے نے پوچھا کہ مولا علی، 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مسائل کا ذکر کیا، آپ نے تینوں کو استغفار کا ذکر ہی کیوں بتایا؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ استغفار وہ ذکر ہے جس سے رب کی ذات راضی ہوتی ہے، اور جس بندے سے رب ناراض ہو جائے نہ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں، اور مشکلات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ استغفار کے ذکر سے رب راضی ہوتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروا لیتا ہے۔ اللہ والو، پیر کے دن کسی بھی وقت صرف ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا بہترین وظیفہ ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو پیر کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دے گا، کیونکہ لاکھ وظائف پڑھ لو، تسبیحات کر لو، اعمال پڑھ لو، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاؤ، تب تک کامیابی مل نہیں سکتی جب تک رب راضی نہ ہو جائے۔ اور آج پیر کے دن رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں کہ پڑھنے والا کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ والو، پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ آپ چاہیں تو پیر کے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے صبح پڑھ لیں، چاہے شام پڑھ لیں، لیکن وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ نہ تو جگہ کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، کسی کو گھر چاہیے، کوئی رشتہ کروانا چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی میاں بیوی میں محبت کے لیے پریشان ہے، نافرمان اولاد کے لیے پریشان ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، جس کا جو مقصد ہے آپ نے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھ لیں، لیکن درود پاک کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بار درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ پیر کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو شروع سے آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ پڑھنا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ والو، اس آیت میں رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ ہے، اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، رب کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تقدیر بدل جاتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ چاہیں تو دکان، دفتر، کاروبار، سفر جہاں کہیں موجود ہے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات 10، 11، 12، 1 بج جائے یہ وظیفہ پڑھ کر سونا ہے۔ آپ کے ملک میں جب بھی پیر کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو اس محبت اور عقیدت، اس حسن سلوک سے پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔
عرش الہی سے رحمتوں و برکتوں کے خزانے کھل جائیں گے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ 100 بار یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا، انشاءاللہ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی ناممکن حاجت بھی ممکن ہو جائے گی۔ اللہ والو، پیر کے دن لا حول ولا قوت الا باللہ 100 بار پڑھتے وقت توجہ اور دھیان سے پڑھنا، کسی سے وظیفے کے دوران گفتگو نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے نہ آپ نے کسی سے بات کرنی ہے۔ اور پیر کے دن 100 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے، آپ نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے رب راضی ہو جاتا ہے، اور سورہ اخلاص سے رب کی وحدانیت بیان ہوتی ہے، اور رب اپنی وحدانیت کے ذکر سے فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ۔ پیر کے دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے 7 بار سورہ اخلاص مکمل پڑھنی ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی شرط بھی ہے اور اس کے بغیر وظیفہ پورا ہو ہی نہیں سکتا، آپ نے صرف 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو 11 بار پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، یہ پیر کے دن کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ نیا ہفتہ، نیا دن شروع ہوتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس میں ہر حاجت، ہر کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا، جس نے جو مانگا، رب نے اربوں نہیں کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ اللہ والو، پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، کوئی کمی پیشی نہ ہو، کوئی ترتیب میں خرابی نہ ہو، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے مانگنا شروع کیجئے۔ انشاءاللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ و صدقہ سے میرا رب آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما کر ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، جو پریشان حل ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔